کھانے سے پہلے سبزیوں کا سلاد کھانے سے نہ صرف ہاضمہ بہتر ہوتا ہے بلکہ غیر ضروری کھانے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک گلاس پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ پینے سے خون میں شکر یعنی شوگر کی سطح کنٹرول میں رہتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ روزانہ 1 چمچ دیسی گھی کا استعمال جسمانی توانائی اور دل کی چمک بڑھاتا ہے۔ پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے معدہ صاف رہتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پئیں، دن بھر 8 سے 10 گلاس پانی پینے سے جسم کے زہریلے مادے نکل جاتے ہیں اور ہماری جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ روزانہ صبح لہسن کا 1 جوا خالی پیٹ کھا لیں، جس سے آپ کی کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح 10 سے 15 منٹ دھوپ میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے، جو ہڈیوں اور مدافعتی نظام کے لیے ضروری ہے۔ 4 سے 5 بادام رات کو بھگو کر صبح کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ رات کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جسمانی سوزش کم ہوتی ہے اور مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے اور نیند اچھی آتی ہے۔ ہلدی کھانا پکانے میں عام طور پر استعمال کرنے والا مسالہ ہے۔ یہ زیادہ تر گروسری اسٹور اور بازار سے ملتی ہے۔ ہلدی کو صدیوں سے صحت کے لیے مختلف حالتوں کے لیے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہیں۔ مختلف بیماریاں رد عمل کے لیے ہلدی کو استعمال کا طریقہ یہ ہے۔ گٹھیا اور جوڑوں کے درد کے لیے 1 چائے کا چمچ ہلدی کو گرم دودھ یا پانی میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور متاثرہ جوڑوں پر لگائیں۔ 2 چمچ ہلدی پاؤڈر پانی یا دودھ کے ساتھ دن میں 2 سے 3 بار لیں۔ اپنے کھانے میں ہلدی شامل کریں، جیسے سالن، سبزی، دال، سوپ وغیرہ میں۔ یہ نزلہ زکام کے لیے، بدہضمی کے لیے، کینسر سے بچاؤ کے لیے، دل کی صحت کے لیے، دماغی صحت کے لیے، مدافعتی نظام کے لیے 1 سے 2 چمچ ہلدی پاؤڈر پانی میں دودھ کے ساتھ دن میں 2 سے 3 بار لیں۔ اپنے کھانے میں ہلدی کا استعمال لازمی کریں۔ 1 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر گرم پانی یا چائے میں ملا کر اس کا مشروب بنا کر پی لیں۔ ہلدی میں ساگودانہ جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ہاضموں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مفید سمجھی جاتی ہیں۔ ہلدی کے پانی کو اگر باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو کھانا بآسانی ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی کا پانی پیٹ کے ابخار کو کم کرتا ہے، گیس کی علامات کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر ہاضمے کا نظام اچھے طریقے سے کام کر رہا ہو تو میٹابولزم ٹھیک رہتا ہے۔ صحت مند میٹابولزم کی وجہ سے وزن میں آسانی سے کمی لائی جا سکتی ہے۔ ہلدی جگر سے پیدا ہونے والا معدے کے بہاؤ کو بہتر بناتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کو غذائی چربی کو توڑنے میں مدد ملتی ہے۔ پیشاب کی نالی میں سوزش کافی تکلیف دہ مرض ہے، جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کافی لوگ ہچکچاتے ہیں۔ اس سوزش یا UTI کی علامت واضح ہوتی ہے، بلکہ انہیں بیماری کے آغاز میں پہلے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ پانی زیادہ پینے کی عادت پیشاب کی نالی کی سوزش جیسی تکلیف میں مرض کا خطرہ کم کر دیتی ہیں۔ خصوصاً خواتین کے لیے یہ عادت بہت ضروری ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق زیادہ پانی پینے سے مثانے میں اکٹھا ہونے والے بیکٹیریوں کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے اور ان کا اجتماع نہیں ہو پاتا، جو کہ اس مرض کا باعث نہیں بنتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے بیکٹیریا کو جمع ہونے سے روکا جائے۔ اس کے لیے ہلدی والا دودھ، گولڈن ملک، 1 گلاس گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی شامل کر کے اس میں کالی مرچ کی 1 چٹکی شامل کریں تاکہ بہتر جذب ہو سکے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پینے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کسی بھی صحت کی حالت کے علاج کے طور پر ہلدی کا استعمال کرنے سے پہلے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ورانہ سے مشورہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، محفوظ اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے مناسب خوراک اور تیاری کی ہدایات پر عمل کریں۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جو لوگ کنگھی کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ املی آلو جسم کی چربی کو پگھلاتا ہے، چہرے کے کیل مہاسے ختم کرتا ہے۔ اگر رزق میں رکاوٹ آنے لگے تو گھر میں 1 بکری لے آؤ، رزق بڑھنے لگ جائے گا۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے سے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس سے آرام آ جائے گا۔ مکھن کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے، سوکھا پودینہ کھا لو۔
کچے ناریل کا رس دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ آڑو کھاؤ، جلد نکھرنے لگتی ہے۔ اولاد نرینہ اور بیٹے کی نیت کر کے سارا دن سورہ قریش باوضو پڑھیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ تیز گرم کھانا مت کھاؤ، دل کی بیماری ہو جائے گی۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والی عورتوں کو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ لو، ایک ساتھ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہرگز یہ کام مت کریں۔ چائے اور کافی شدید نقصان دہ ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھل استعمال نہ کریں۔ کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانا بھی نقصان دہ ہے۔ رات کے کھانے کے فوری بعد سو جانا کئی بیماریوں کو لے کر آتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانا نہایت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ کم عمری اور جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں، ان کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں اور ہڈیوں کا درد نہیں ہوتا۔ جو نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، ان کی بینائی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روٹی کے ساتھ سونف کھا لینے سے چہرے کی جھریاں چند دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو۔ جب تک پڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔